السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تم بن کیسے جئیں کے 22 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر منظور صاحب آتے ہیں اور آ کر سعد کی امی کو پیسے دے دیتے ہیں جو کہ ان کا حصہ بنتا تھا، کیونکہ اس کے ابو نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی۔ اتنی دیر میں سعد کی امی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جیسا دوست ہونا چاہیے جو اپنے دوست کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر زارا ناراض ہو کے باہر آ جاتی ہے کہ عدیل اسے منانے آتا ہے۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ مجھے کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے آپ سے۔ عدیل اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد میں کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کروں گا، لیکن میں تمہارے ساتھ کہیں اکیلے جانا چاہتا تھا، تم بھی تو یہ بات انڈرسٹینڈ کرو۔ زارا کہتی ہے کہ ایسے کسی بھی وقت کوئی بھی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ یہاں پر سعد کی امی بتا رہی ہوتی ہے منظور صاحب کو کہ میں چاہتی ہوں کہ پہلے زینی ہمارے گھر بہو بن کے آ جائے، پھر میں علی کی اور ڈولی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ایک دم میں اسے نہیں بھیج سکتی۔ تبھی منظور صاحب کہتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے ہی کریں گے۔ اگر آپ نے دونوں کی ایک ساتھ شادی کرنی ہو تو ہم تب بھی تیار ہیں، اگر زینی کی پہلے کرنی ہے تو ہم پھر بھی تیار ہیں۔ یہاں پر عدیل اور زارا شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کافی رات کو وہ واپس آتے ہیں۔ تبھی عدیل آ کے اپنے ابو کو کہتا ہے کہ بس تھوڑی سی شاپنگ وغیرہ کرنی تھی، ضروری چیزیں اسی لیے گئے تھے۔ احمد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں اور تمہیں بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہاری ماں کو کہہ دیا تھا کہ یہ میرے کام سے گئے ہیں۔ یہاں پر عدیل ایموشنل ہو جاتا ہے اور اپنے ابو کو کہتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ بچپن سے اب تک میرا ساتھ دیا۔ اس کے ابو کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اگلی صبح عدیل اور زارا دونوں ہنی مون کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں سب اس کو ریسیو کر کے جب ہٹ جاتے ہیں تو فریدہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں بچے کب آئیں گے، آپ کو کچھ بتا کے گئے ہیں نا، میرا تو دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ قرآن خوانی گھر میں کروا لوں۔ احمد صاحب ان کے اس ڈراموں سے تنگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس کیا کرو، جب بھی دیکھو تمہارے یہ ڈرامے ہی نہیں ختم ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا اور خدا کا نام لیا کرو۔ یہاں پر زارا بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ممانی جان نے تو میرے پر آیت الکرسی بھی پڑھ کر نہیں پھونکی، میری امی تو ہمیشہ ایسے کرتی تھی، لگتا ہے کوئی بھی خوش نہیں ہے ہمارے آنے سے۔ دل کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا اگر آیت الکرسی کی بات ہے تو میں پڑھ کے پھونک دیتا ہوں۔ جیسے وہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونکتا ہے کہ ایک دم ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری تفریدہ احمد صاحب کو کہتی ہے کہ بچے چلے تو گئے ہیں تو اب انہیں کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد بس گھر واپس آ جائیں اور باقی کا ہنی مون اگر زیادہ ہی منانے کا دل کرے تو عیدی سینٹر میں نہ لینا۔ یہ بات سن کر احمد صاحب کہتے کہ حد ہو گئی ہے، تم سوچ سمجھ کے تو بولا کرو، ابھی وہ لوگ گئے ہیں اور ابھی میں آنے کی بھی بات کر دوں ان سے۔ یہاں پر ماہی آتی ہے اور آ کر مرحا سے کہتی ہے کہ مجھے اس لڑکے سے ملنا ہے اور تم اسے مجھے کب ملوا رہی ہو، ورنہ تمہیں پتہ ہی ہے میرے پاس اور بھی بہت سے رستے ہیں۔ لیکن مرحا کہتی ہے کہ میں اس سے کبھی بھی آپ کو نہیں ملواؤں گی، کیونکہ آپ اس کی بہت زیادہ انسلٹ کرتی ہیں اور عزت بھی نہیں کرتی ہے، میں پاگل نہیں ہوں کہ آپ کو اس سے ملواؤں۔ یہاں پر زارا کو اور عدیل کو ہاسپٹل لے کر آیا جاتا ہے اور انہیں بہت زیادہ چوٹیں لگ جاتی ہیں۔ اسی دوران زارا کی امی کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے کہ ایک دم وہ اٹھ کے باہر آتی ہیں اور آ کر ماہین سے کہتی ہے کہ زارا کہاں پہ ہے، اسے فون ملاؤ، میرا بہت زیادہ دل گھبرا رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے زارا مجھے بار بار بلا رہی ہے۔ ماہین کہتی ہے کہ امی کیا ہو گیا ہے، وہ دونوں جہاز میں ہوں گے اور آپ بھی نا ویسے ہی سوچتی رہتی ہیں زیادہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ پانی پئیں اور ریلیکس رہیں۔ دوسری طرف یہاں پر ڈولی کی امی سے سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ جو رضائیاں وغیرہ ہیں وہ تم اپنی پسند کے چھاڑ وغیرہ لے لینا، کیونکہ میں چاہتی ہوں تمہارے جہیز میں یہ چیزیں رکھ دوں اور تم نے کوئی بھی ایسی بات اپنے دل میں نہیں لانی ہے۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، ڈولی بھی بہت زیادہ تنگ آ جاتی ہے ان باتوں سے اور کہتی ہے کہ امی بس کیا کریں۔ دوسری طرف یہاں پر حمزہ فون کرتا ہے احمد صاحب کو اور کہتا ہے کہ عدیل ابھی تک نہیں پہنچا، میں کب سے ایئرپورٹ پہ اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ بات جب احمد صاحب کو پتہ لگتی تو وہ بھی پریشان ہو جاتے کہ اتنی دیر میں وہاں پر ماہی بھی آ جاتی ہے۔ تبھی احمد صاحب کہتے ہیں کہ شاید اس کے پاس سامان زیادہ ہے اسی لیے اتنی دیر میں۔ ماہی کہتی ہے کہ ابو کیا بات ہو گئی ہے، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ عدیل خیر خیریت سے پہنچ تو گیا ہے نا۔ احمد صاحب بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے اور کہتے ہیں کہ حمزہ کی کال آئی ہے اور وہ بتا رہا تھا کہ وہ لوگ ابھی تک ایئرپورٹ پہ بھی نہیں پہنچے۔ دوسری طرف پولیس والے زارا اور عدیل کا سارا سامان وغیرہ لے کر آتے ہیں اور اس میں سے ان کا ایڈریس وغیرہ معلوم کرواتے ہیں۔ یہاں پر جب گھر میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ ابھی تک وہ لوگ نہیں پہنچے ایئرپورٹ پہ تو فریدہ کا رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے کہ احمد صاحب کہتے ہیں میں انہیں ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ اتنی دیر میں فریدہ جب رو رہی ہوتی ہے تو مرحا کہتی ہے کہ امی کیا ہو گیا، آپ نے تو ایسا ویسا کوئی خواب بھی نہیں دیکھا، تو ایسی کوئی بات سوچے بنا احمد صاحب جگہ جگہ اپنے بیٹے کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ بھی پتہ نہیں لگتا۔ ایک ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک لاش آتی ہے لیکن وہ عدیل کی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف یہاں پر ثروت منظور صاحب کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا بہت زیادہ دل گھبرا رہا ہے، بچے تو ابھی تک پہنچ گئے ہوں گے لیکن انہوں نے فون بھی نہیں کیا ہے۔
मजदूर साहब कहते हैं तो इसमें फ़िक्र की क्या बात है, अगर उन्होंने नहीं किया तो ऐसे करता हूँ मैं अहमद साहब से पूछ लेता हूँ, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। यहाँ पर ज़ारा को जैसी होश आती है तो डॉक्टर ने उससे पूछती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हारा घर वगैरह कहाँ पे है, कि इतनी देर में वहाँ पर सीनियर डॉक्टर भी आ जाता है। वो उससे पूछते हैं कि अगर आपको अपने घर में से या दोस्तों में से किसी का भी नंबर याद है तो आप हमें लिखवाएं ताकि हम रब्ता कर सकें। तभी ज़ारा नंबर लिखवा देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर मंजूर साहब की कॉल आती है माही को, और वो बता देती है कि ज़ारा लोग अभी तक एयरपोर्ट पे भी नहीं पहुंचे हैं। ये बात सुनकर मंजूर साहब भी परेशान हो जाते हैं और वह सरवत को बताते हैं और कहते हैं कि वो कह रही थी कि अभी तक बच्चे एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे रह गए हैं। जब ये बात सरवत को पता लगती है तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया, वो लोग अभी भी नहीं पहुँचे हैं, क्या हो गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस स्टेशन से लोग आते हैं और आकर अदील के घर वालों को बताते हैं कि इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया, आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। जब फरीदा ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि मेरा आगे ही दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, प्लीज़ मुझे मेरे बच्चों के पास लेके चल जाओ। यहाँ पर 7 टिकट कंफर्म कर रहा होता है जाने के लिए, लेकिन उसे कोई भी टिकट नहीं मिलती है कराची के लिए। दूसरी तरफ ज़ारा के घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसकी अम्मी का भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है कि इतनी देर में साथ आता है और कहता है कि टिकट्स वगैरह तो नहीं मिली है, हमें वैसे ही जाना होगा, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। उसकी अम्मी कहती है कि हाँ बस हम सब चलते हैं, मेरा तो आगे ही दिल घबरा रहा था, पता नहीं मेरी बच्ची ठीक भी होगी कि नहीं होगी और कहाँ पे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। इतनी देर में डोली कहती है कि आप लोग जाए, मैं अम्मी के पास घर में ही रहूँगी। तो महीन कहती है ठीक है। तो कैसे लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।